السلام علیکم دوستوں، جب دنیا بدل رہی تھی، جب نئے مذہب، نئے راستے اور نئی خلافت ابھر رہی تھی، اس وقت بلوچستان بھی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ عرب فوجیں مشرق کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کا رخ مکران اور بلوچستان کی طرف تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اسلام پہلی بار اس سرزمین سے ٹکرایا، لیکن یہ صرف جنگ یا فتح کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایک نئی سوچ، ایک نیا نظریہ لے کر آئے تھے۔ اس دور میں صرف مذہب نہیں آیا، بلکہ نئے لوگ آئے، نئے علاقے بنے، نئے قبیلے ابھر کر ہمارے سامنے آئے۔ آخر بلوچ لوگ کس طرح اس سب کے درمیان اپنی پہچان بناتے گئے، کس طرح ان کا رجحان اسلام کی طرف ہوا، اور پھر کس طرح ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور قبیلے کا نظام طے ہوا۔ آج ہم بات کریں گے ان دنوں کی جب بلوچستان میں صرف ریت اور پہاڑ نہیں، ایک بہترین سیاسی اور مذہبی تبدیلی کا سلسلہ چل رہا تھا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے؟ جب دنیا تبدیل ہو رہی تھی، نئے مذہب، نئی سیاسی طاقتیں اور نئی سوچ ابھر رہی تھی، اس وقت بلوچستان بھی ایک نئے دور کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ عرب فوجیں مشرق کی طرف بڑھ رہی تھی اور مکران اور بلوچستان کے اوپر حملہ کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام پہلی بار اس سرزمین سے ٹکرایا، مگر یہ صرف جنگوں اور فتحوں کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایک نظریہ تھا جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو چھو گیا۔ بلوچستان میں صرف اسلام ہی نہیں آیا، بلکہ نئے لوگ، نئے رواج اور نئے علاقے بھی شامل ہوئے۔ بلوچ لوگوں نے ان سب تبدیلیوں کے درمیان اپنی پہچان بنائی۔ اسلام کے ساتھ ان کا لگاؤ صرف دین تک ہی نہیں تھا، بلکہ کلچر اور پالیٹکس میں بھی کافی گہرا تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ان کا قبیلی نظام بھی دھیرے دھیرے بدل رہا تھا اور بہتر ہو رہا تھا۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد مسلمان فوجوں نے عرب سے باہر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام، مصر اور ایران فتح ہوئے۔ امیہ خلافت کے دور میں یہ سلسلہ اسپین سے ہندوستان تک پھیل گیا۔ 711 AD میں محمد بن قاسم، ایک جوان اور تجربہ کار کمانڈر، سندھ کی طرف بھیجا گیا۔ دیوال سے لے کر ارور اور برہمن باد تک اس نے فتح حاصل کی، اور پھر راجہ داہر کی موت کے بعد سندھ میں امیہ حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ موقع تھا جب ساؤتھ ایشیا میں پہلی مسلم حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ عبد الرحمن ابن سمر ایک مشہور مسلم جنرل تھے جو قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے 654 AD کے قریب سستان، آج کے ساؤتھرن افغانستان اور بلوچستان کے کچھ علاقہ فتح کیے۔ انہوں نے زرناج کو اپنا مرکزی شہر بنایا اور وہاں سے کوئٹہ، بولان اور دوار جیسے علاقوں میں کیمپینز کی۔ یہ سب خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، لیکن بعد میں جب اموی خلافت کا آغاز ہوا تو ان کا اثر اس دور تک بھی رہا۔ اس وقت بلوچستان میں اسلام کا آغاز صرف جنگ کے ذریعے نہیں، بلکہ صلح، تعلیم اور تجارت کے ذریعے ہوا۔ مکران کے سمندری شہروں جیسے گوادر اور پسنی نے تعلیم اور تجارت کے ذریعے اسلام کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا۔ حضرت بلاول شاہ نورانی جیسے صوفی بزرگوں نے لوگوں کے دل جیت کر انہیں اسلام سے روشن کیا۔ عبد الرحمن ابن سمر اور محمد بن قاسم کے درمیان سیدھا تعلق تو نہیں تھا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن کی کیمپینز نے اس اسلامک ایکسپینشن کی بنیاد رکھی جو محمد بن قاسم نے 711 AD میں سندھ فتح کر کے آگے بڑھائی۔ بلوچ قوم کا نظام قبیلے پر مبنی تھا، جہاں ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا جو جنگ اور انصاف کا ذمہ اٹھاتا۔ 10ویں صدی میں پہلی دفعہ بلوچ قوم کا تذکرہ لکھا گیا جب یہ لوگ فارس اور کرمان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے۔ انہیں کوفی چیز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جو اکثر کارواؤں پر حملہ کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ 11ویں صدی میں جب سلجوق حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کی تو بلوچ لوگ مشرق یعنی مکران اور بلوچستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکران میں ان کی تعداد بڑھنے لگی اور اب یہ صرف چرواہے یا لڑنے والے قبیلے نہیں رہے،
بلکہ مقامی حکومت کا حصہ بن کر رہنے لگے تھے۔ مکران کے سلطنتوں نے انہیں اپنی فوج کا اہم حصہ بنا لیا۔ اب بلوچ قوم صرف ایک آبادی نہیں بلکہ ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرنے لگی تھی۔ بلوچ لوگوں کی ایران سے مکران اور کاران کی طرف ہجرت مختلف اسباب کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 10ویں صدی میں بوجید حکمرانوں نے کرمان اور سستان میں بلوچ قبیلوں پر ظلم ڈھائے۔ بوجید حکمران 10ویں صدی میں پرشیا، ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حکومت کر رہے تھے۔ ان کا تقریباً پورے ایران، عراق اور کرمان پر قبضہ تھا۔ 10ویں صدی کے آخری حصے میں بوجید حکمران بلوچ قبیلوں پر ظلم کرتے تھے، خاص طور پر کرمان اور سستان کے علاقے میں جہاں بلوچ قبیلے رہتے تھے۔ 11ویں صدی میں سلجوقوں کے حملے نے ان کی ہجرت کو اور تیزی دے دی۔ 11ویں صدی میں سلجوق ترکستان سے آئے اور انہوں نے ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ سلجوق سلطنتوں نے اپنی فوج کا استعمال کرتے ہوئے بلوچ قبیلوں پر لگاتار حملے کیے۔ اسی دوران بلوچ لوگوں کو اپنے اصل علاقوں سے نکال دیا گیا اور انہیں سلجوق حکومت کے ظاہر احتیاط رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کی ہجرت کو اور تیزی ملی اور بلوچ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانا شروع ہو گئے۔ منگول اور تیموریڈ طاقت نے بھی بلوچ لوگوں کو اپنے اصل علاقوں سے نکال دیا۔ 13ویں صدی میں منگول امپائر نے ایشیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بلوچ قبیلے بھی ان کے حملوں کا شکار بن گئے۔ منگول فوج نے بلوچ لوگوں کو ان کے اصل علاقوں سے نکال دیا اور ان کی زندگی کو اور مشکل بنا دیا۔ اس کے بعد 14ویں صدی میں ٹیمر لین کی تیموریڈ فوج نے سینٹرل ایشیا اور ایران میں طاقت دکھائی اور بلوچ قبیلوں پر دباؤ ڈالا۔ ان طاقتوں کے ظلم کی وجہ سے بلوچ اپنے پرانے علاقے چھوڑ کر نئی جگہوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی پلیٹو کا موسم نہایت سخت تھا۔ گرمی اور کم بارش نے زندگی مشکل بنا دی تھی۔ بہتر چارگاہ اور زندگی کی تلاش میں لوگ مکران، کران اور بلوچستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر چکے تھے۔ 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران بلوچ قوم مکران، ساؤتھرن سستان، کلات اور کاچی تک پھیل چکی تھی۔ ان علاقوں میں بلوچی زبان مقبول ہو گئی۔ آس پاس کے قبیلے جیسے تورانی اور کاچی کے لوگ بلوچ کے ثقافتی اثرات سے متاثر ہوئے اور ان کے آداب، گیت اور روایات کو اپنانے لگے۔ مکران کے ساحل پر بلوچی کالا اور کاریگری کے اثر مچھلی کے دھاندوں میں بھی دکھائی دیے۔ یہ تبدیلی صرف زبان یا تہذیب تک محدود نہیں رہی بلکہ بلوچی تہذیب نے ان علاقوں کی پہچان میں گہری جگہ بنا لی تھی۔ 17ویں صدی میں میر ناصر خان جو کلات کا خان تھا، انہوں نے بلوچ قبیلوں کو پہلی بار ایک ساتھ جمع کر کے کلات ریاست بنائی۔ اس نے مکران، کران اور لسبیلا جیسے علاقے اپنے ذیل میں لے کر بلوچ قوم کا مذہب، قانون اور نظام کے ایک مرکزی دائرے میں لایا۔ ناصر خان نے فوج کو مضبوط بنایا، انصاف کا نظام قائم کیا اور ریاست کی اپنی کرنسی بھی جاری کی۔ اس نے احمد شاہ درانی کے ساتھ جنگ بھی کی لیکن بعد میں صلح کر کے کلات کی اندرونی آزادی حاصل کی۔ اس کا دور بلوچ تاریخ میں سب سے مضبوط دور مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 12ویں صدی میں میر جلال خان بلوچ قوم کا پہلا ایسا تاریخی رہنما تھا جس نے مختلف بلوچ قبیلوں کو ایک اتحاد کی شکل میں جمع کیا تھا۔ اس کے 4 بیٹے رند، دشار، ہوت اور کورائی اور ایک بیٹی جتوئی تھی جنہوں نے اپنے اپنے قبیلے بنائے جو آج بھی بلوچ قوم کی شناخت ہے۔ اس کانفیڈریسی کا مقصد صرف قبیلوں کا اتحاد ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا نظام کی بنیاد رکھنا تھا جہاں بلوچ لوگ مزید سیاسی اور فوجی طور پر مضبوط ہو سکے۔ اس وقت کے ایرانی، افغانی اور ہندوستانی علاقوں میں طاقتور اور پرانی سلطنتیں موجود تھیں اور ان سے بچنے کے لیے بلوچ سرداروں کا آپس میں اتحاد ضروری تھا۔ اس اتحاد کے ذریعے انہوں نے اپنی فوج اور قانون کا نظام بنایا جو ان کی سیاسی سوچ اور آزادی کے جذبے کا ثبوت تھا۔ میر جلال خان کو بلوچ تاریخ میں ایک محترم اور مرکزی شخصیت مانا جاتا ہے جنہوں نے بلوچ قوم کو پہلی بار ایک مشترکہ پہچان دی اور ان کو ایک ساتھ جمع کیا۔ بلوچ قوم کا نظام ہمیشہ سے قبیلے پر مبنی تھا۔ ہر قبیلہ اپنا سردار رکھتا تھا جو جنگ، انصاف اور فیصلے کرتا تھا۔
جب ضرورت پڑتی تھی تو یہ سرداروں کی مجلس ملا کر اختلافات کو حل بھی کرتا تھا۔ کلات ریاست میں بھی یہ روایت قائم رہی۔ ناصر خان نے کونسل آف سردارز کے ذریعے حکومت چلائی۔ بلوچ قبیلے دور دراز حکومتوں کے اندر ضرور تھے جیسے کہ سلجوق، لیکن اپنے اندرونی معاملات اپنی روایات کے مطابق ہی حل کرتے۔ تو اس طرح اسلام کا اثر بلوچستان پر نہ صرف مذہبی طور پر تھا بلکہ یہ ایک پوری طرح سے نئی سوچ اور نئی دنیا کا آغاز تھا۔ بلوچستان میں جو علاقے سلطنتیں اور قبیلے بنے انہوں نے اپنی پہچان کو ایک نیا رنگ دیا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ریجن ایک نئے دور میں داخل ہوا جب بلوچستان نے اپنی سیاسی اور جنگ عظمی طاقت کو پہچانا۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر پر آگے بڑھیں۔